بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، جیسا کہ ہماری گفتگو علماء کی سوانح حیات، ان کی سیرت طیبہ اور ان کے حالات زندگی کے ساتھ ساتھ ان کی علمی کاوشیں اور ان کی کامیابی کے رموز کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے، جیسا کہ آپ مسلسل ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم حضرت شیخ کلینی کے بارے میں مستقل طور پر مفصل گفتگو کر چکے ہیں، اور آج ہم اپنی اس گفتگو میں شیخ کلینی کے عظیم شاگرد شیخ نعمانی کا تذکرہ یہاں پر کر رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے ان کا ایک مختصر تعارف ہم آپ کے سامنے بیان کرتے چلیں کہ شیخ نعمانی، توجہ رکھیے گا کہ شیخ نعمانی کتاب غیبت نعمانی کہ جو غیبت امام زمانہ پر لکھے جانے والی مشہور و معروف کتاب کے مؤلف ہیں جناب ابو عبداللہ محمد بن ابراہیم بن جعفر نعمانی، کاتب بغدادی المعروف بابن ابی زینب۔ یہ ان کا پورا نام ہے، اور ان کا لقب کے ساتھ، کنیت کے ساتھ ہم نے ان کا نام آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور یہ غیبت نعمانی جو کتاب مشہور و معروف ہے الغیبہ، اس کے مؤلف ہیں۔ ان کی تاریخ ولادت کے سلسلے میں جب ہم نے ورق گردانی کی ہے تاریخ کے، تو ہم نے دیکھا کہ تاریخ کی ورق گردانی سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی صحیح تاریخ ولادت معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ البتہ آپ کی جائے پیدائش کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آپ شہر نعمانیہ مصر میں یا پھر یمن یا حجاز کو قرار دیا علماء نے کہ یہ شہر نعمانیہ سے تعلق رکھتے ہیں، کہ جو شہر نعمانیہ مصر میں یا یمن یا حجاز میں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جبکہ محمد باقر خنساری اپنی کتاب روضات الجنات میں لکھتے ہیں کہ نعمانی عراق کے شہر نعمانیہ سے تھے۔ پس عزیزان محترم، یہ شہر نعمانیہ یا تو مصر کے شہروں میں سے ہے یا پھر عراق کے شہروں میں سے ایک شہر کہ جو واسط اور بغداد کے درمیان واقع تھا، وہاں پر یہ شہر آباد تھا، شہر نعمان، اور وہیں کے یہ شہر نعمانیہ، اسی وجہ سے یہ ان کو نعمانی کہا جاتا ہے، یا پھر ان کی جائے ولادت کو یمن یا حجاز بھی قرار دیا ہے۔ البتہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ محمد باقر خنساری صاحب اپنی کتاب روضات الجنات میں انہوں نے ان کی جائے ولادت شہر نعمانیہ کے جو عراق کا شہر ہے اسے قرار دیا، اور یہی قول تاریخ کی ورق گردانی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی قول جو ہے وہ حقیقت سے قریب تر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ نعمانی نے کن کن علاقوں میں اپنی تعلیم کے لیے سفر اختیار کیا۔ آپ دیکھیں کہ شیخ نعمانی جب ہم تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہیں اور کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ نعمانی 313 ہجری میں بمطابق 925 عیسوی میں شیراز تشریف لائے تھے، جہاں آپ نے ابو القاسم موسیٰ بن محمد اشعری قمی سے علم حدیث سیکھا۔ یہ پہلا سفر آپ کا گویا موجود ہے جو تاریخ نے رقم کیا ہے کہ آپ نے اس شہر شیراز میں، جہاں آپ نے ابو القاسم موسیٰ بن محمد اشعری قمی سے علم حدیث سیکھا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ اسی دوران آپ نے قم میں شیخ صدوق کے والد گرامی، جو مشہور و معروف شخصیت ہیں مذہب تشیع کی، ان کے والد گرامی علی بن حسین بن بابویہ کہ جو متوفی ہیں 329 ہجری میں 942 ہجری سے، ان سے آپ نے علم حدیث سیکھا اور ان سے کسب فیض کیا شیخ صدوق کے والد سے۔ اس کے بعد انہوں نے بغداد کا سفر اختیار کیا، اور 327 ہجری میں شیخ نعمانی وہاں پر 327 ہجری میں آپ بغداد میں موجود تھے، یہ بات بھی ہمیں ثابت ہے، اور کتابوں کے مطالعے سے بات پتہ چلتی ہے، جہاں عظیم علماء افاضل فقہ و محدثین سے کسب فیض کیا آپ نے، جن میں سر فہرست اگر ہم دیکھیں تو جن علماء سے آپ نے بغداد میں کسب فیض کیا وہ ابن حمام اسکافی ہیں،
ابن عقدہ اور اسی طرح محمد بن یعقوب کولینی جو متوفہ 329 ہجری ہیں، ان سے آپ نے علم حدیث سیکھا ہے۔ اور تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ نعمانی نے زیادہ تر جو علم حدیث سیکھا وہ بغداد شہر میں ہی سیکھا ہے۔ کتاب الغیبہ میں آپ نے ابن عقدہ اور شیخ یعقوب کولینی سے کثرت سے روایات نقل کی ہیں۔ شیخ کولینی کے انتقال کے بعد آپ نے بغداد کو خیرآباد کہہ دیا، اس لیے کہ پھر آپ نے محسوس کیا کہ شیخ کولینی جیسا پائے کا عالم جو ہے وہ آپ سے گویا جدا ہو گیا ہے، آپ نے کھو دیا۔ تو آپ ان کے انتقال کے بعد پھر بغداد میں نہیں رکے اور آپ نے ان کے انتقال کے بعد شام کی طرف سفر اختیار کیا اور 333 ہجری میں اردن کے شہر طبریہ تشریف لے گئے، جہاں انہوں نے محمد بن عبداللہ طبرانی اور عبداللہ بن عبد الملک بن سہل طبرانی سے حدیث کا استماع کیا، اور اس کے بعد انہوں نے شام کے شہر دمشق میں محمد بن عثمان بن علان دہنی بغدادی سے علم حدیث میں کسب فیض کیا تھا، اور اپنی زندگی کے اواخر میں شام کے شیعہ نشین شہر یعنی حلب میں آپ نے سکونت اختیار کی، اور اسی شہر میں شیعہ معارف و حدیث کی تبلیغ و ترویج میں تا حیات وہاں پر مصروف ہے، اور اسی شہر میں آپ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب یعنی الغیبہ جو غیبت کے موضوع پر کتاب ہے یہ وہاں لکھی، اور بالآخر اسی شہر میں آپ نے دار فانی کو الوداع کہا۔ وفات کے اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں بھی علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان کی تاریخ وفات کو اگر ہم دیکھیں تو وہ صحیح طور پر معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ کسی نے 336 ہجری بیان کی اور کسی نے 340 اور کسی نے 360 ہجری یعنی 971 میلادی کے جسے 971 عیسوی کہتے ہیں، اس میں آپ کا انتقال ہوا ہے اور اس کو وفات کا سن قرار دیا ہے۔ اور یہی قول زیادہ تر علماء کے درمیان مشہور ہے کہ شیخ نعمانی کا انتقال 971 عیسوی یعنی 360 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں عزیزان محترم کہ کن کن علماء سے آپ نے استفادہ کیا، تو آپ کے اساتذہ کرام جو مشہور و معروف تھے وہ کون کون سے تھے۔ جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے اور علماء کا تذکرہ کیا، ان کے علاوہ بھی آپ نے جن اساتذہ سے علم حاصل کیا، کسب فیض کیا، تو آپ دیکھیں کہ ان کے علاوہ بھی کچھ ایسے علماء ہیں جن سے آپ کسب فیض کرتے رہے ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ ابو القاسم موسیٰ بن محمد اشعری قومی سے آپ نے کسب فیض کیا۔ اسی طرح آپ کے اساتذہ میں علی بن حسین بن بابویہ شیخ صدوق کے والد گرامی ہیں، یہ بھی آپ کے استاد ہیں، اور اسی طرح ابن حمام اسکافی یہ بھی آپ کے استاد ہیں، ابن عقدہ یہ بھی آپ کے استاد ہیں، اسی طرح سے محمد بن یعقوب کولینی اور محمد بن عبداللہ طبرانی، اسی طرح محمد بن عبداللہ بن جعفر حمیری، ان افراد سے آپ نے کسب فیض کیا ہے، اور بھی دیگر علماء کرام سے آپ نے استفادہ کیا، لیکن ان کے نام خصوصیت کے ساتھ تاریخ میں ذکر کرنے کے قابل ہیں کہ جن سے آپ نے زیادہ تر کسب فیض کیا ہے۔ شیخ نعمانی نے اپنی کتاب میں ابن عقدہ سے متعدد روایات اور احادیث نقل کی ہیں، اور ہر جگہ آپ نے ابن عقدہ کا نام احترام آمیز کلمات سے ان کے نام کو یاد کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان کے قول کو نہایت عقیدت کے ساتھ قبول کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ شیخ نعمانی کے استاد ابن عقدہ کوفی اور کولینی کا جو مقام و مرتبہ ہے، تو آپ کو اس جملے سے اندازہ ہوگا کہ شیخ نعمانی کی نگاہ میں جناب ابن عقدہ اور شیخ کولینی کا کیا مقام تھا۔ لہٰذا اس نقطے کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ شیخ نعمانی نے سب سے زیادہ جو علمی استفادہ کیا ہے وہ ابن عقدہ اور محمد بن یعقوب کولینی سے، کہ جو اصول کافی کے رائٹر بھی ہیں، جنہوں نے اصول کافی کو تالیف کیا ہے، تصنیف کیا ہے، اور شیخ کولینی کی بہرحال خدمات ہیں جیسا کہ ہم اپنے پہلے لیکچر میں بیان کر چکے ہیں، اور یہی جناب نعمانی کے استاد عظیم استاد ہونے کا شرف رکھتے ہیں۔
کہ شیخ کلینی نے شیخ نعمانی جیسی شخصیات کو پروان چڑھایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ شیخ نعمانی نے ان کے محضر علمی سے استفادہ کیا ہے، ابن عقدہ جیسے استاد اور شیخ کلینی جیسے استاد سے آپ نے کسب فیض کیا ہے۔ اسی طرح شیخ نعمانی ثقۃ الاسلام محمد بن یعقوب کلینی کے انتہائی مورد اعتماد شاگردوں میں سے ہیں۔ جس طرح سے ابن عقدہ سے آپ بہت قریب تھے، اسی طرح سے شیخ کلینی سے آپ بہت قریب تھے اور ان کے نہایت جسے یوں کہا جائے کہ قابل اعتماد شاگردوں میں سے۔ البتہ یہ بات واضح نہیں ہو سکی، یہاں پہ اس نقطے کی طرف بتانا متوجہ کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ آپ نے جناب کلینی کی خدمت میں کس وقت اور کس شہر میں زیادہ کسب فیض کیا۔ اس وقت حاضر ہوئے جب وہ شہر میں تھے، یا اس وقت ان کے محضر میں حاضر ہوئے ہیں جب وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں بغداد تشریف لائے اور وہیں سکونت اختیار کر لی تھی۔ البتہ تاریخی منابع میں ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے جس سے معلوم ہوتا ہو کہ آپ نے شیخ کلینی سے رے شہر میں ملاقات کی ہو۔ ایسا کوئی ثبوت ہمیں موصول نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح یقینی طور پر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ شیخ کلینی بغداد میں موجود تھے تو اس وقت شیخ نعمانی بھی بغداد میں زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ شیخ کلینی کی الکافی آپ نے ہی لکھی ہے۔ دیکھیں شیخ کلینی کا نسخہ جو ہے نا، یہ الکافی والا کہ جسے شیخ نعمانی نے لکھا ہے، اور اس کی نسخہ برداری کی وجہ سے ہی آپ کو الکاتب کے لقب سے یاد کیا گیا کہ آپ کے القابات میں سے ایک لقب جو مشہور و معروف لقب ہے الکاتب ہے۔ کیوں کہ الکاتب کا ہے؟ اس لیے کہ شیخ نعمانی کو یہ شرف حاصل تھا کہ شیخ کلینی نے اپنی کتاب کافی ان کو املا کروائی ہے، ان کو لکھوائی ہے، اور انہوں نے اس کتاب کو لکھنے کا شرف حاصل کیا۔ اسی لیے آپ کو الکاتب کے لقب سے خصوصی شہرت حاصل ہوئی ہے، کیونکہ نسخہ برداری اور کتابت کی ذمہ داری ہر ایک کو نہیں سونپی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے جو قابل اعتماد آدمی ہوتا اور باوثوق شاگرد ہو اسی کو یہ ذمہ داری عنایت کی جا سکتی تھی، خصوصاً الکافی جیسی کتاب۔ اس کی کتابت خود ایک اہم امتیاز شمار ہوتی ہے۔ الکافی کے متعدد نسخوں میں نسخہ کافی نعمانی مشہور ترین نسخہ شمار کیا جاتا ہے آج بھی۔ تو یہ کتاب جو ہے جسے شیخ نعمانی نے کتابت کیا ہے اصول کافی کو شیخ کلینی کے محضر میں بیٹھ کر، تو اس وجہ سے آپ کو الکاتب کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہم شیخ کلینی کے بعد جس طرح سے ہم نے بتایا کہ شیخ کلینی کے عظیم شاگردوں میں سے شیخ نعمانی، اب شیخ نعمانی کے شاگرد دیکھیں کون کون ہیں۔ محمد بن علی شجاعی اور ابو غالب زراری وغیرہ جیسے عظیم شخصیات کو آپ کے شاگرد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ مکتب تشیع اور اسلام کی سربرآوردہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے شیخ نعمانی سے کسب فیض کیا۔ آپ کے محل تحصیل کہ جہاں آپ نے علم حاصل کیا شیخ نعمانی نے، کن کن شہروں میں آپ نے رہ کر علم حاصل کیا؟ شیراز میں آپ نے علم حاصل کیا جیسا ہم نے بیان کیا، اسی طرح سے آپ نے قم میں رہ کر بھی آپ نے استفادہ کیا، کسب فیض کیا، اسی طرح بغداد میں اور پھر حلب وغیرہ میں آپ نے کسب فیض حاصل کیا ہے۔ وثاقت علمی اور آپ کی وثاقت اور علمی حیثیت کو اگر ہم علماء کی نگاہ میں دیکھیں، علم رجال کے علماء میں دیکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ شیخ نعمانی 4 صدی ہجری کے عظیم متکلم، مفسر، محدث اور جلیل القدر شیعہ علماء میں سے ہیں۔ یہ شیخ یعقوب کلینی صاحب کتاب الکافی کے شاگردوں میں سے ہیں، اور احادیث حاصل کرنے کے لیے انہوں نے شیراز، قم، بغداد اور حلب وغیرہ کا سفر کیا جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ انہوں نے بہت سی علمی آثار بطور میراث چھوڑے۔ شیخ نعمانی کے کئی علمی میراث ہیں، علمی آثار موجود ہیں، جن میں امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے موضوع پر مشہور و معروف کتاب الغیبہ مشہور ہے۔ پہلی عظیم شخصیت جس نے آپ کے مختصر حالات زندگی کو قلم بند کیا وہ کون ہے؟ وہ علم رجال کے معروف عالم دین جناب نجاشی ہیں۔ وہ اپنی کتاب
رجال میں کہتے ہیں، دیکھیں شیخ نعمانی کے لیے کتنے خوبصورت الفاظ جناب نجاشی نے استعمال کیے ہیں۔ محمد بن ابراہیم بن جعفر ابو عبداللہ الکاتب النعمانی المعروف بابن ابی زینب، شیخ من اصحابنا عظیم القدر شریف المنزلتی صحیح العقیدتی کثیر الحدیث، قدم بغداد وخرج الى الشام ومات بها له کتب منها کتاب الغیبہ، معروف بابی زینب، بابن ابی زینب، ہمارے مذہب کے بزرگ اور عظیم علماء میں سے ایک ہیں۔ آپ جلیل القدر ہیں، بلند مقام و مرتبے پر فائز ہیں، صحیح العقیدہ کے حامل ہیں اور بہت بڑے محدث بھی ہیں، یعنی انہوں نے کثرت سے روایات کو نقل کیا ہے۔ انہوں نے پہلے بغداد میں سکونت اختیار کی، یہ جناب نجاشی بیان کر رہے ہیں، پہلے بغداد میں سکونت اختیار کی، پھر شام تشریف لے گئے اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ بس اکثر علماء اور صاحبان علم رجال کا، ارباب علم رجال کا کہنا یہ ہے ان کے مطابق کہ آپ کا انتقال بہرحال شام میں ہوا ہے۔ شام کے کس شہر میں ہوا ہے، حلب میں یا دمشق میں، اس میں اختلاف ہے، زیادہ تر مشہور البتہ یہ ہے کہ آپ شہر حلب میں آپ کا انتقال ہوا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ علامہ مجلسی نے بھی انہیں عظیم فقیہ اور فاضل و کامل پرہیزگار شخصیت کے عنوان سے متعارف کروایا ہے۔ اب دیکھیں کہ شیخ نعمانی سے کن کن افراد نے روایات کو لیا ہے۔ شیخ نعمانی سے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ بہت کم افراد نے حدیث نقل کی ہیں، جیسے ابو الحسن محمد بن علی شجاعی کاتب نے شہر حلب میں ان کے پاس کچھ وقت گزارا اور اپنے استاد کی کتاب غیبت کو لکھا ہے۔ اسی طرح سے ابو غالب زراری جو متوفہ 368 ہجری ہیں، انہوں نے ان سے ملاقات کی اور ان سے حدیث بھی نقل کی ہے۔ بس شیخ نعمانی سے در حقیقت حدیث کو نقل کرنے والے علماء کم ہیں۔ اب دیکھیں کہ شیخ نعمانی کے جو علمی آثار ہیں وہ کون کون سے ہیں، ان کی ایک مختصر سی فہرست ہم آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں تاکہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شیخ نعمانی کا کتنا تباہر علمی تھا اور کن کن علوم پر ان کو مہارت حاصل تھی۔ آپ دیکھیں کہ شیخ نعمانی کی ایک مشہور و معروف کتاب جو ان کے ساتھ منسوب ہے، تفسیر نعمانی ہے۔ یہ کتاب شیخ نعمانی سے منسوب ہے جو در حقیقت علوم قرآن کے بارے میں ہے، تفسیر نہیں ہے۔ تفسیر کا گویا مقدمہ تھا یہ کتاب، علوم قرآن کے بھی مباحث کو بیان کیا انہوں نے۔ یہ کتاب مستقل طور پر المحکم والمتشابہ کے نام سے مدون کی گئی ہے۔ البتہ اسے سید مرتضیٰ علم الہدیٰ سے بھی منسوب کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ شیخ نعمانی کی کتاب تفسیر کو سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے تلخیص کیا ہے اور اس کو ایک رسالے میں ڈھال کر اس کا نام المحکم والمتشابہ رکھا۔ نیز اس کا تذکرہ علامہ مجلسی نے بھی بہار میں کیا ہے۔ پس ان سے ایک تفسیر منسوب ہے، البتہ وہ تفسیر مکمل نہیں ہے بلکہ علوم قرآن کے مباحث اس میں زیادہ تر بیان کیے گئے ہیں۔ دوسری کتاب جو علمی میراث کے طور پر آپ کی موجود ہے اور کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے وہ ہے التسلی فی عقاب اللہ تعالی فی الدنیا کثیرا من قتلتی مولانا الحسین علیہ السلام۔ یہ دوسری کتاب ہے جو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کتاب لکھی گئی ہے اور اس طرح سے یہ کتاب کا حوالہ بھی کتابوں میں اس کا ملتا ہے، اس کا نام موجود ہے کتابوں میں۔ اسی طرح سے ایک کتاب جامع الاخبار شیخ نعمانی کے حالات لکھنے والے بعض علماء نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ شیخ نعمانی کی ایک کتاب ہے جو جامع الاخبار کے نام سے موجود تھی۔ اسی طرح سے الرد علی الاسماعیلیہ، یہ کتاب اکثر میں نے دیکھا کہ اکثر علماء رجال نے اس کتاب کا تذکرہ کیا ہے اور یہ کتاب شیخ نعمانی کی باقاعدہ اکثر کتابوں کے اندر اس کتاب کا نام موجود ہے کہ الرد علی الاسماعیلیہ، یہ کتاب شیخ نعمانی کی موجود ہے۔ اسی طرح سے الغیبہ، الغیبہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو مشہور و معروف ہے۔ اس کا یہاں پر مختصر تعارف کروانا ضروری ہے کہ شیخ نعمانی کی یہ کتاب مشہور و معروف اور عظیم الشان ہے۔ یہ کتاب حضرت امام زمان علیہ السلام کے ذکر و احوال پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں امام کی امامت
کے بارے میں بہت سی نصوص بیان کی گئی ہیں عزیزان محترم۔ یہ کتاب 26 ابواب پر مشتمل ہے، جس میں 445 احادیث نقل کی ہیں انہوں نے۔ غیبت کے موضوع پر تحریر کی جانے والی یہ پہلی کتاب ہے جو ہم تک پہنچی ہے، ورنہ اس موضوع پر اس سے پہلے متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن ہم تک پہنچی نہیں ہے وہ کتابیں۔ یہ پہلی کتاب تھی شیخ نعمانی کی کہ جو غیبت کے موضوع پر لکھی جانے والی کتاب ہے اور ہم تک پہنچی ہے۔ شیخ مفید نے امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں کثرت سے روایات نقل کرنے والے علماء میں اس کتاب کو اور شیخ نعمانی کو شمار کیا ہے۔ شیخ مفید کے بارے میں انشاءاللہ ہم جو اگلی گفتگو کریں گے وہ شیخ مفید ہی کے بارے میں انشاءاللہ، بلکہ شیخ صدوق کے بعد انشاءاللہ جو ہمارا گفتگو کا سلسلہ ہوگا وہ شیخ مفید کے بارے میں ہوگا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ شیخ مفید وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے شیخ نعمانی کو امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں کثرت سے روایات نقل کرنے والے علماء میں شمار کیا ہے۔ اسی طرح سے عزیزان محترم شیخ خر عاملی، شیخ خر عاملی کی شخصیت سے آپ واقف ہیں کہ مشہد مقدس میں بالکل امام رضا علیہ السلام کی گنبد کے سامنے کہ جو صحن انقلاب ہے وہاں پر آپ کا ایک حجرہ ایک موجود ہے جہاں پر آپ کی قبر موجود ہے شیخ خر عاملی کی، اور وسائل الشیعہ کی آپ مؤلف ہیں، اور بہت مشہور و معروف کتاب ہے جو احادیث اہل بیت علیہم السلام کا بہترین مجموعہ ہے، اور یہ کتاب جو ہے وسائل الشیعہ اس وقت اردو ترجمے کے ساتھ بھی موجود ہے، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کا۔ البتہ یہاں پہ یہ بات بتا دینا بھی ضروری ہے کہ اسی طرح سے غیبت نعمانی کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اور پاکستان میں یہ کتاب اردو ترجمے کے ساتھ موجود ہے۔ بہرحال شیخ خر عاملی کہتے ہیں کہ اس کتاب کے بارے میں اور ان کی شخصیت کے بارے میں حسن جامع، یعنی یہ اخبار و آثار معصومین کا بہترین مجموعہ ہے۔ آپ دیکھیں اگر آپ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو واقعی کتاب پڑھنے والی کتاب ہے۔ انشاءاللہ میں الگ سے اس موضوع کو بیان کروں گا، اور ہمارا ایک لیکچر اسی موضوع پر ہے کہ غیبت نعمانی کہ جو شیخ نعمانی کی مشہور و معروف کتاب ہے الغیبہ، غیبت کے موضوع پر، اسی طرح سے شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی جو کتاب ہے الغیبہ، اس کے اوپر ہم الگ الگ انشاءاللہ مکمل ایک مستقل طور پر لیکچر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اسی طرح سے شیخ مہوزی کہتے ہیں کہ فیہ فوائد کثیرہ و احادیث غریبہ، یعنی اس کتاب میں بہت سے اہم مطالب اور نایاب احادیث جمع ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ کتاب واقعاً بڑی جلیل القدر کتاب ہے، اس میں نایاب احادیث کا مجموعہ ہے، اہم مطالب موجود ہیں۔ شیخ نعمانی نے ماہ ذی الحج 342 میں اس کتاب کی تالیف سے فراغت حاصل کی۔ پس عزیزان محترم، جیسا کہ علماء کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ 336 ہجری سے 342 ہجری کا زمانہ ایسا ہے، یہ 6 سال کا زمانہ کہ جس میں شیخ نعمانی نے اس کتاب کو ترتیب دیا، تو پس اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شیخ نعمانی 342 ہجری تک زندہ تھے، لہٰذا وہ جو تاریخ بیان کی جاتی ہے کہ 360 میں آپ کا انتقال ہوا ہے، وہ زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے، حقیقت سے قریب تر معلوم ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر مختصر طور پر یہ بات بتانا بھی ضروری ہے کہ کتاب الغیبہ کہ جو شیخ نعمانی نے یہ کتاب لکھی جس میں 445 احادیث امام زمانہ علیہ السلام کے احوال کے بارے میں، ان کی غیبت کے بارے میں لکھی ہے، اس کتاب کو لکھنے کی وجہ کیا تھی، کیوں یہ ضرورت پیش آئی کہ اس کتاب کو لکھا جائے؟ انشاءاللہ تفصیل سے پھر ہم اپنے اسی لیکچر میں بیان کریں گے، لیکن یہاں پر مختصر طور پر آپ سن لیں، یہاں پر بیان کرنا مناسب ہے کہ 4 صدی ہجری کے آغاز میں امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت صغریٰ، ان کے آخری نائب یعنی کون؟ ابو الحسن علی بن محمد سمری، متوفہ 329 ہجری میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 329 ہجری میں جب علی بن محمد سمری کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے آخری نائب تھے، یعنی 4تھے نائب تھے نواب اربعہ میں سے، ان کی وفات ہوئی ہے، تو آپ کی وفات کے ساتھ ہی یہ غیبت صغریٰ کا سلسلہ ختم ہو گیا اور غیبت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو جیسے ہی غیبت صغریٰ کا اختتام ہوا ہے، اس کے بعد مختلف طرح کے شکوک و شبہات جنم لینے لگے، اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر مختلف خیالات، سوالات، اعتراضات، شبہات وجود میں آئے، اور عوام الناس کی بعض حلقہ جات میں عقائدی تزلزل کے آثار دکھائی دینے لگے۔
لوگ پریشان ہونے لگے، جس کی وجہ سے بعض افراد نے غیبت کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ عزیزان محترم، یہ ایک نہایت خطرناک موقع تھا، ایک تشنج آمیز ماحول پیدا کر دیا گیا تھا کہ لوگ امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں شک کرنے لگے کہ امام زمانہ علیہ السلام کوئی نہیں ہے اور ان کی کوئی غیبت نہیں ہوئی ہے، حتیٰ کہ ان کی غیبت کا انکار کرنے لگے لوگ۔ ایسے میں شیخ نعمانی نے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث کو جمع کرنے کا بیڑا اٹھایا کہ جو غیبت کے متعلق احادیث کا استخراج کرنا ضروری تھا، کہ غیبت کے بارے میں جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں، ان کو جمع کیا جائے، ان کو استخراج کیا جائے اور ان کو ایک کتاب میں ڈھال کر غیبت کے نام سے اس کتاب کو موسوم کیا، تاکہ اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے، امام زمانہ علیہ السلام کے ماننے والے اور ان کے چاہنے والے، انہیں پتہ ہو کہ یہ روایات موجود ہیں اور اہل بیت علیہ السلام سے مسلسل روایات آ رہی ہیں، لہٰذا امام کی غیبت کے بارے میں ایک مستند کتاب لکھنے کی ضرورت پیش آئی۔ اس لیے انہوں نے وہ تمام احادیث کو جمع کیا اور اس میں اس طریقے سے اس کو ایک مستقل کتاب کے طور پر لکھا۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ کیا شیخ کلینی نے یہ کام نہیں کیا؟ تو نہیں عزیزان محترم، شیخ کلینی نے، اگر آپ دیکھیں تو شیخ کلینی کے زمانے میں یا تو شاید اس طرح کے حالات پیش نہیں آئے کہ شیخ کلینی کو ایک مستقل کتاب لکھنے کی ضرورت پیش آئی ہو۔ آپ دیکھیں کہ چند احادیث ہیں امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے بارے میں اصول کافی کے اندر، لیکن اس وجہ سے شیخ نعمانی کو ضرورت پیش آئی کہ ایک مستقل کتاب ہونی چاہیے کہ جس میں امام زمانہ علیہ السلام کے حالات زندگی، ان کی غیبت کے بارے میں خصوصاً جو روایات موجود ہیں وہ سب کی سب یہاں پر جمع کی جائیں۔ یہ کام کیا، اس کتاب کی احادیث سے متزلزل افکار کو اہل بیت سے متمسک ہونے کی فرصت مہیا ہوئی ہے۔ یہ کام کیا اس کتاب نے ایک بہترین، اور غیبت امام زمانہ علیہ السلام محکم دلیل اور منظم صورت میں سامنے آ گئی لوگوں کے جب یہ کتاب لکھی گئی۔ اس کتاب میں متعدد احادیث کو شیعہ کتب کے علاوہ اہل سنت طرق سے بھی حاصل کیا، نقل کیا انہوں نے شیخ نعمانی نے اپنی کتاب کے مقدمے میں قرآن کریم اور اہل بیت علیہم السلام سے متمسک ہونے اور شک و عقائدی تزلزل پر احادیث کو پیش کرنے کے علاوہ اپنی کتاب کی ابواب بندی کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ بس عزیزان محترم، یہ کتاب نہایت مفید ہے، قابل غور ہے، پڑھنے کے قابل ہے، اور شیخ نعمانی کا یہ نمایاں کارنامہ تھا، اور شاید اسی کتاب نے شیخ نعمانی کے نام کو آج تک زندہ رکھا ہے کہ انہوں نے معارف اہل بیت علیہ السلام کو زندہ رکھنے کا بیڑا اٹھایا۔ تو خداوند عالم نے اپنا وعدہ پورا کیا، فاذکرونی اذکرکم، تم ہمارا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر باقی رکھیں گے۔ تو شیخ نعمانی نے اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کو باقی رکھا، پروردگار عالم کے دین کو باقی رکھنے کی کوشش کی، تو پروردگار عالم نے بھی شیخ نعمانی کو اس کتاب کے وسیلے سے آج تک زندہ رکھا ہے، اور انشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور تک آپ کا نام نامی زندہ رہے گا۔